پھر اس کے علاوہ کبھی اگر اٹینشن اسپین اجازت دے اب تو کتاب شتاب بھی پڑھ لیتے ہیں. آپ یہ بات مانیں کہ کنٹینٹ پرانے زمانے کا بہتر تھا. اس وقت ہمارے پاس کمیونیکیٹ کرنے کے ذرائع کم تھے، تو اس لیے وہ چیزیں اس طرح اپیل نہیں کرتی تھی. کہ آئی کانٹ ریلی ٹیل اگر کانٹینٹ زیادہ خراب ہو رہا ہے یا اگر چوائسیز اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ دیر از ٹو مچ ٹو چوز فرام اینڈ یو کانٹ سمپلی سے کہ یہ اس جنریشن کا ایک ماسٹر پیس تھا. میرا نام محمد عارف لقمان ہے. میں پبلک سیکٹر میں کام کرتا ہوں اور کام کرتے ہیں مجھے کوئی 33 ایئرس ہو چکے ہیں. اور زندگی میں نے بہت کچھ زندگی نے سکھایا، بہت کچھ سیکھا ہے. اور میں یہ چاہوں گا کہ میں یہ اپنے ایکسپیرینس اپنی جنریشن کو ٹرانسفر کر کے جاؤں. میرا نام احسن ہے اور میں ایک آرٹسٹ اور آرکیٹیکٹ ہوں اور میرا تعلق ملینیل جنریشن سے. میرا نام شہرام ہے. میں جین زی اور میں گائیڈنس کاؤنسلر ہوں. میں ایسا کوئی فلم وغیرہ تو نہیں دیکھتا اس زمانے میں اس وقت، کیونکہ مصروفیت ایسی ہوتی ہے کہ نیوز چینل دیکھتا ہوں. اور مجھے جو انٹرٹینمنٹ میں زیادہ سے زیادہ جو جیسے کہ آج کل کوئی ایسا کوئی چلتے کوئی ڈرامہ چل رہا ہو تو اس میں اگر کوئی سین پسند آ جاتا ہے تو وہ میں دیکھ لیتا ہوں. میں اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں تو مجھے جیسے کچھ عرصہ پہلے پی ٹی وی پہ سیریل چل رہی تھی ارطغرل کی، تو میں نے اس کو دیکھا ہے. وہ میں نے اس کی ساری چیزیں دیکھے تو وہ مجھے فیسینیٹ کیا، تو میں نے وہ چیزیں وہ ایز اے انٹرٹینمنٹ کے طور پہ وہ میں نے دیکھا ہے. یار میں کنزیوم تو کافی زیادہ کرتا ہوں چیزیں، اور معاملہ کچھ ایسے ہے کہ ابھی ریسنٹلی میں نے وشال بھردواج کی نئی فلم خفیہ دیکھی ہے. اٹ واز آن نیٹ فلکس. تو سیزنز اور فلمز کافی زیادہ کی کنزمپشن کافی زیادہ رہتی ہے. اس کے علاوہ میوزک، آئی لسن ٹو اے لاٹ آف میوزک. اٹس موسٹلی ٹریڈیشنل اور کلاسیکل اور فوک. اینڈ اس کے علاوہ یوٹیوب کے اوپر کانٹینٹ میں بہت زیادہ دیکھتا ہوں. ڈاکیومنٹریز وغیرہ بچپن سے ڈاکیومنٹریز دیکھنے کا شوق رہا ہے، تو اس طرح کنزمپشن رہتی ہے. اور اس کے علاوہ کبھی اگر اٹینشن اسپین اجازت دے اب تو کتاب شتاب بھی پڑھ لیتے ہیں. میں تو انٹرٹینمنٹ کو بالکل کھانے کی طرح کنزیوم کرتا ہوں. اٹس کانسٹنٹ. صبح کو میں اٹھتا ہوں تو دیر از اے پوڈ کاسٹ پلینگ. دان برش کر رہا ہوں تو دیر از اے پوڈ کاسٹ پلینگ. کھانا کھا رہا ہوں تو آئی نیڈ ٹو ہیو سم تھنگ پلینگ. اٹس اے کانسٹنٹ ان مائی لائف. If I'm bored ever, I listen to music. So it's almost like entertainment is more present in my life than it is not present during the day. بس ایک کانسٹنٹ سی چیز ہے. I would be biased in this regard کیونکہ مجھے ایکچولی پرانے زمانے کا کانٹینٹ تھوڑا سا بہتر لگتا تھا. بٹ اگین اس کے اندر بھی باعث آ جاتا ہے. ایوری ون ہیز اے ڈفرنٹ اسٹیٹک پریفرنس. لیکن آئی وڈ سے کہ جتنی کوانٹٹی اب ہے آج کے انٹرٹینمنٹ میں، لائک کوئی بھی اگر آپ کو نیش پسند ہو، اینی سارٹ آف انٹرٹینمنٹ یو لائک، چاہے آپ کو ریالٹی ٹی وی پسند ہو یا اگر آپ کو ایکشن پسند ہو یا کامیڈی یا کمپلیٹلی نان سینس ہیومر، تو ایوری ون کین فائنڈ سم تھنگ دیٹ دے لائک آن لائن. تو اس لحاظ سے آئی تھنک ٹوڈیز کانٹینٹ اینڈ انٹرٹینمنٹ از unlike any generation before. I think I agree with what he said. بٹ ایک اس کا پہلو یہ بھی آ جاتا ہے کہ پھر دا کوشچن آف ویلیو ریئلی کمز ان ٹو پلے. کیونکہ جب آپ کے پاس صرف 5 یا 6 چیزیں ہیں دیکھنے کے لیے پورے ہفتے میں، ورسز اگر آپ کے پاس 500 سے 600 چیزیں ہیں دیکھنے کے لیے 1 گھنٹے کے اندر، جو کہ وہی ہم موازنہ کر رہے ہیں کہ پہلے کیا تھا اور ابھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویلیو جو ہے وہ کافی کنسیڈر ہوتی ہے. کیونکہ پہلے شاید اگر ہم کوئی ڈرامہ دیکھتے تھے، جس طرح آئی ڈونٹ نو اگر کسی نے یہاں پہ دیکھا ہے یا نہیں، بٹ من چلے کا سودا ایک ڈرامہ آیا کرتا تھا ایک زمانے میں. اس زمانے میں وہ ڈرامہ میں نے اس کی ری رن دیکھی، مطلب ان دی ارلی 2000s، اینڈ مائی پیرنٹس سو دیٹ ڈرامہ جب وہ چل رہا تھا. تو اس ڈرامے کی شاید پروڈکشن ویلیو اتنی زیادہ نہ ہو، مگر اس کی پرسیوڈ ویلیو بہت تھی، کیونکہ وہ صرف اور صرف ایک ہی چیز تھی جو ٹی وی پہ لگا کرتی تھی. اب چونکہ ایک چیز کی پرسیوڈ ویلیو بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اس کو تخلیق کرنے کے لیے بھی آپ کو اتنی ہی شاید جان ڈالنی پڑے. تو کیونکہ وہ آپ نے میسز کی ایکسپیکٹیشن کو اپیل کرنا ہے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیرنٹلی شاید ویلیو جو ہے وہ ایک انہیرنٹلی ویلیو جو ہے وہ بھی کنسیڈر کرنے کی گنجائش ہے اس میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو پرسیو کیسے کرنا ہے. ڈیفینیٹلی جی میں دونوں بچوں کو سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے اپنے اس ماضی کا جو فلم کے اور ڈرامے کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں. ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے کہ ہم اگر تھوڑا سا اپنے لائف میں دیکھیں تو واقعی وہ جو میسج تھا وہ جو پیغام دینا چاہ رہے تھے یا فلم کی صورت میں یا ڈرامے کی صورت میں وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتا تھا, لوگوں کو پہنچتا تھا. بنسبت اگر ہم آج بات کریں تو اس حوالے سے چیزیں ٹھیک ہے, کنٹینٹ بہت لکھا جا رہا ہے, بہت اچھا کام بھی ہو رہا ہے. ابھی اگر آپ اس میں پرانے ڈراموں کی بات کریں تو اس پہ جیسے اندھیرا اجالا تھا تو ہماری سوشل لائف کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اجاگر کیا. ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں کن کن چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے, کیسے کیسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے. تو ایسے ہی ضرورت ہے ہمیں آج بھی اگر جیسے پروڈکشن اچھی ہو گیا ہے تو ایسا کنٹینٹ بھی اچھا ہو جائے, ایسا میسج بھی ڈیلیور ہو سکے تاکہ ہم اپنی نئی نسل کو, نئی جنریشن کو جو ہے ہم جو ہے نا میسج دے سکے تاکہ اس پہ جو ہماری خرابیاں ہونے جا رہی ہیں, ہم اپنی فیملی میٹر سے دور ہوتے جا رہے ہیں, ہم اپنے ایک ڈیوائس کو دے کے اور سارا دن گزار دیتے ہیں, اپنے ٹائم نہیں دے پا رہے. تو اس لیے اگر وہ میسج اس صورت میں اگر کوئی میسج کنوے ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. میرا ایک چھوٹا سا ایک اختلاف یہ ہے کہ یہ مجھے بھی لگتا ہے کہ کوئی بھی فن پارہ ہو, چاہے وہ میوزک ہے, ڈانس ہے یا فلم ہے یا آپ نے کچھ لکھا ہے, وہ زندگی کے اوپر, زندگی کے حالات اور واقعات یا جو ہیومن کنڈیشن جس کو ہم کہتے ہیں, وہ اس کے اوپر ایک تبصرہ ہوتا ہے. منٹو نے اس کو بہت اچھے طریقے سے اپنی کہانیوں کے اندر بھی بیان کیا ہے کہ وہ آپ بس اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو آپ کو معاشرے میں نظر آ رہی ہوتی ہے اور یا جو آپ کے اوپر بیت رہی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو ڈیوائڈ ہے کہ کسی بھی فن پارے کا کوئی نہ کوئی میسج ہونا چاہیے یا اس کو کوئی نہ کوئی ایک بہت گہری بات کہنی چاہیے. ایسا نہیں ہے, اگر آپ اس چیز کے اوپر بات کریں گے جو کہ میسز کی ہے, اس چیز پہ بات کریں گے جو عام لوگوں کی ہے, یہ نہیں کہ جی ایک خاتون ہے وہ یا ایک مرد ہے وہ باہر نکلا ہے اپنے گھر سے جو کہ 4-5 منزلہ ہے, عالی شان ہے, پھر وہ گاڑی میں بیٹھے گا اور اس کے بال بالکل ٹھیک بنے ہوئے ہیں اور پھر وہ جا کر کسی پارک میں بیٹھ جائے گا, اور جس طریقے کا آج کل ڈرامہ چل رہے ہیں تو ان کی میسز کو اپیل نہیں ہے, میسز کے خوابوں کو اپیل ہے کیونکہ میسز ویسے بننا چاہتے ہیں مگر میسز کی زندگی کو اپیل نہیں ہے. تو اگر آپ میسز کی زندگی کو اپیل کریں گے تو اس کے اندر سے وہ کوئی نہ کوئی پیغام یا کوئی نہ کوئی چیز خود ہی ڈرائیو ہو جاتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ فن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی نہ کسی میسج کی ڈیلیورنس کے لیے بنائیں. فن کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ پہ جو گزر رہا ہے, آپ کے معاشرے پہ جو گزر رہا ہے, آپ بس اس کو جو ہے وہ آشکار کرنے کی کوشش کریں. میں آئی اگری ود مائی فیلو ملینیل, لیکن ایک بات ہے کہ جب آپ کسی تصویر کو دیکھتے ہیں نا فرام یور چائلڈہڈ, تو آئی پرزوم کہ آج کے زمانے میں دیٹ تصویر وڈ بی ان دا فارم آف فزیکل فوٹوگراف, اور اس کے اوپر جب آپ دیکھتے ہیں تو انسٹنٹلی یو لائک یار کیا فوٹو ہے, بیکاز اس ایک فوٹوگراف کی اٹس پرابلی ون فوٹو دیٹس ریپرزینٹنگ لائک این انٹائر ایئر. اس اسکیئرسٹی کا بھی ایک ویلیو ہوتا ہے, اس ویلیو کا تھوڑا سا ڈیگریڈیشن ہوا ان دا پاسٹ فیو ایئرس, بیکاز ناؤ آئی ڈونٹ نو وٹ اٹس گوئنگ ٹو بی لائک آفٹر 30 ایئرس. آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے زیادہ, یو وڈ ہیو ٹو ریئلی سفٹ تھرو اے لاٹ ٹو فائنڈ اے میسج دیٹ اپیلز ٹو یو, کیونکہ ہے ہی اتنا زیادہ. تو ہو سکتا ہے کہ پرانے زمانے میں میسیجز اتنے کم پھیل رہے تھے کہ جو ایک بندہ دیکھ لیتا تھا پوری دنیا دیکھتی تھی, it would have a lot more of an impact than just what we have now. دیکھیں وہ اس میں جو میسج نہ پھیلنے کی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے نا کہ اس وقت کمیونیکیشن کے سورس نہیں تھے. اب آپ کے پاس کمیونیکیشن کے سورس ہیں تو اس لیے میسج سپریڈ جلدی ہو جاتا ہے. تو اس لیے کنٹینٹ, آپ یہ بات مانیں کہ کنٹینٹ پرانے زمانے کا بہتر تھا, اس وقت ہمارے پاس کمیونیکیٹ کرنے کے ذرائع کم تھے, تو اس لیے وہ چیزیں اس طرح اپیل نہیں کرتی تھی. آپ لانگ رن دیکھیں گے تو اب بھی آپ کو اٹریکشن ملتی ہے انہی چیزوں کو دیکھ کے. اگر میں اپنی جنریشن کو لے کے چلوں تو میں سمجھتا ہوں میرے لیے وہ گولڈن ایریا تھا, اور میں اس کو ناز کرتا ہوں. یا میرے لیے وہ فخریہ لمحات ہیں جو میں نے اپنے وقت کے ساتھ گزارے ہیں. ہو سکتا ہے کہ 30 ایئرس فرام ناؤ میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہی ایگزیکٹ بات کروں کہ things were better back then, کیونکہ ایک کہاوت ہوتی ہے نا کہ یو کین ٹیل کہ ایک فادر کی بیسٹ ایج تب تھی فرام ہز کلوتھنگ, کیونکہ جو بھی وہ کپڑے پہنتے ہیں
اٹ شوز کہ اس کا زندگی کا سب سے فیوریٹ زمانہ کون سا تھا اس کے 20 سے 30 سے, اینڈ دے گیٹ فروزن ان دیٹ ایج. تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوئے گا, آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوئے گا, ملینیلس کے ساتھ بھی ہوگا, جین زی کے ساتھ بھی ہوئے گا. اٹ از پارٹ آف لائف. لیکن جو آبجیکٹیو بات ہے کہ کانٹینٹ زیادہ خراب ہو رہا ہے یا کانٹینٹ میں میسج خراب ہو رہا ہے, وہ اس کے اوپر تھوڑی سی مجھے اسکیپٹسزم ہے, کیونکہ آئی کانٹ ریلی ٹیل اگر کانٹینٹ زیادہ خراب ہو رہا ہے یا اگر چوائسیز اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ دیر از ٹو مچ ٹو چوز فرام اینڈ یو کانٹ سمپلی سے کہ یہ اس جنریشن کا ایک ماسٹر پیس تھا, ایک چیز کے اوپر آپ انگلی نہیں لگا سکتے. ایسے کی بات کو میں انڈوز کرتا ہوں, کیونکہ جب سے یہ کمرشل ہوا, کنٹینٹ ہوا, تو اس میں اس کی کمرشل ویلیو تو بڑھ گئی ہے, لیکن جو کہ اس کی سوسائٹیل ویلیو ہے وہ کم ہوئی ہے. میں اس بات کو انڈوز کرتا ہوں. جس طریقے سے انہوں نے بھی کہا کہ اب پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہم اپنی ڈیوائسز کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں, تو اس ضمن میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ایک فرق جو ہے جو ہم نے شاید جنریشن زین ہے اس کو اتنا محسوس نہ کیا ہو, مگر ہم نے چونکہ ہم نے ایک ایولیوشن دیکھی ہے. ہمارے زمانے میں انٹرنیٹ جو تھا وہ میں 4 سال کا تھا یا 3 سال کا تھا تب ہمیں پتہ چلا کہ انٹرنیٹ نامی بھی کوئی بلا ہے, اور پھر وہاں سے ہم آہستہ آہستہ مطلب یہ کہنا چاہیے کہ بومر جنریشن نے شاید انٹرنیٹ کی تخلیق کی ہے. ہم نے جو ہے ہم نے اس انٹرنیٹ اس پھل کو پایا اور اس کے ساتھ کھیلنا شروع کیا اور اس کو پکا کے ہم نے اگلی جنریشن کو ان کے سامنے کی جھولی میں رکھا ہے. اب چیزیں کانٹینٹ بن گئی ہیں, آرٹ یا سینما یا فلم نہیں ہے میری اپنی سوچ کے مطابق, کیونکہ ہر چیز کانٹینٹ ہے اور کانٹینٹ کنزیوم ہوتا ہے. I believe art is appreciated, film is appreciated, music and concerts and recitals are appreciated, and content is consumed. اور consumption کی حد یہ ہے کہ آپ بس you are on your couch, you're on your chair and you're constantly consuming again and again and again. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہر وقت کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں, میں یہ کسی کو بیش نہیں کر رہا, مگر آپ جب ہر وقت کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں صبح سے شام, میں بھی اکثر کرتا ہوں, تو معاملہ کچھ ایسے کہ آپ کے پاس اپنے ساتھ وقت گزارنے کا کوئی وقت نہیں رہتا. آپ اپنے خیالات یا اپنی ذات کے ساتھ بالکل وقت نہیں گزارتے. ایک چھوٹی سی ونڈو تھی ہمارے زمانے میں بفور اسمارٹ فون گاٹ ریئلی اسمارٹ, وہ یہ تھی کہ جب ہم باتھ روم جاتے تو 5 منٹ ہوتے تھے ہمارے پاس جہاں وی آر unattended and we can sit with our thoughts. آج آپ نہا بھی رہے ہیں تب بھی آپ پیچھے پوڈ کاسٹ چلا سکتے ہیں, میں نے بھی یہ کیا ہے. آپ نے عمران خان کا انٹرویو سنا, آپ کہیں چلو نہاتے ہوئے سن لیتے ہیں, یا یو آر ان یور باتھ روم اینڈ دین یو آر کانسٹنٹلی اسکرولنگ آن ٹویٹر یا انسٹاگرام یا فیس بک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور آپ صبح اٹھتے ہیں اور میں بھی یہ کرتا ہوں, آپ کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں, بیچ میں رات ہوتی ہے, پھر آپ سو جاتے ہیں, پھر صبح اٹھتے ہیں, پھر آپ یہ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے نا انٹرٹینمنٹ یا کانٹینٹ کے ساتھ, وہ بہت زیادہ تبدیل ہوا ہے. ہاں, میں اوارڈ ٹوٹلی مل سکتا ہے آن میکنگ سم ایکسٹریملی پرووکیٹیو کانٹینٹ. دیکھیں, وی تھرائیو آن سیچوریشن. ہمیں بیسکلی میکسیمائز کرنے کانٹینٹ, میکسیمائز کرنے ویوز, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہماری جنریشن کس طرح سوچتی ہے. وی آر ویری امپلسو, تو اگر کوئی چیز اٹریکٹیو لگ رہی ہے وی ول کلک آن اٹ اینڈ وی ول انگیج ود اٹ. تو ہم نے کانٹینٹ بھی اسی طرح بنانا ہے. اب لوگوں نے اس طرح کر دیا کہ پہلے سنیما میں اگر کسی نے گاڈ فادر کی فلم بنانی ہے, ان کی نیت ہوگی کہ بھائی وی ہیو ٹو میک اے ماسٹر پیس. شاید یہ نہ بھی ہو, مے بی اٹس انٹینشنل ایٹ ٹائمس. لوگ میوزک بھی بناتے ہیں, دیٹس انٹینشنلی اے ورک آف آرٹ. لیکن اب نیت تھوڑی سی بدل چکی ہے. ناؤ content creators do not try to make masterpieces, they try to make something that gets attention. ٹھیک ہے, ایک سورج آپ نے دکھا دینا ہے جس کو لوگوں کی نا بس you want people to glare at it. تو because of that I would say کہ جو ہمارے ٹک ٹاک کے کریٹرز ہیں all around the world, انہوں نے بیسکلی پیسز بنانے جو 1 منٹ کے لینتھ کے ہیں اور ان کو پورے لوگ لائک دیکھیں فار آل 60 سیکنڈس. اور اس کے اندر بیسکلی اگر برین لیس کانٹینٹ بھی ہو لیکن اگر انگیجنگ ہے, اف اٹس اٹریکٹیو انف, اف اٹس پرووکیٹیو انف, اگر اس کے اندر ٹھیک ٹھاک گالیاں دے رہے ہوں یا کچھ بہت obscene دکھا رہے ہوں, ایز لانگ ایز اٹ گیٹس اٹینشنز اینڈ ویوز اٹس سکسیزفل. تو جو ہماری ڈیمارکیشن آف سکسیس ہے نا وہ بدل چکی ہے, اینڈ بیکاز آف دیٹ وی ہیو اے لاٹ مور obscene content, I would say. I think social media was both a good and a bad thing. Good in a way that it just... No, I think Snapchat is probably something that is like literally the worst. That
we generated, our generation came up with it. I don't see its point. I don't see the point of those filters. Now I know why, in today's time and age, I know why there's only one specific reason why Snapchat is used. And I know why we all know why that happened. I disagree on this point. The first person who invented the gun, उसने एक बहुत amazing invention की थी और वो एक बहुत thought provoking चीज़ थी और it was something to be proud of. लेकिन फिर उसको एक weapon बनाया गया था, ठीक है. Similarly, जब Snapchat आया था, people were very excited. Same with Facebook, ठीक है. Millennials introduced it और तब वो actually काफ़ी मज़े की चीज़ होती थी. लेकिन फिर over time, I would say my generation, हमने उसको थोड़ा सा weaponize और corrupt कर दिया था. No, I'm not saying that it's bad because it's corrupt. I'm just saying that on like a personal level, I think Snapchat, there is little point to Snapchat, and I just do not see a lot of utility with Snapchat. I don't see a lot of, like, that's just my personal preference. I think that's it. It's not an intellectual debate in my opinion. It's just that. But I agree. I think that initially when anything comes out, it's just it has a lot of utility. We know, like from Facebook, I remember back in 8th grade or 7th grade, I would call my friend up, ke, hey, Facebook pe aa jao, so that we can chat. I don't know if anyone else has like been through that as well or not, but that is something that we used to do, and things were very adorable and innocent in the beginning. But you're right, the gun example, I agree. But Snapchat is literally the worst thing. I'm sorry.